مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یاد رکھیے معاشرے میں صدہا برائیاں اس بد نگاہی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں کہ جب نظر بد کسی پر پڑے گی تو جذبات اشتعال پیدا ہوگا، یہ دیکھتی ہے، دماغ سوچتا ہے، ارادہ ہوتا ہے اور انسان اقدام کر جاتا ہے کہ بندے تجھے تیرے رب نے جس چیز کے دیکھنے کو منع کیا ہے تو قصدن اس کو دیکھتا ہے، جبکہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ خاص کر اس دعوت میں وہاں جا کر کھڑے ہوتے جہاں عورتیں نکلتی ہیں، اگر پارٹیشن بھی ہے تو عورتوں میں مرد پہنچ جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ بڑے میں میری بیٹی ہے، بیٹی کے کسر پر ہاتھ پھیر کر اپنی نگاہوں کو حرام سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے چچا میاں۔ تو پردے کی حالت اسلامی بہنیں سنتی ہے نا، اور جن کو یہ شکوہ کرتے ہوئے ان کی زبان تھکتی نہیں، کیا کرے گھر میں بور ہوتی ہیں۔ مرد تو دنا باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، مرد تو کاروبار کرنے جاتے ہیں، مرد تو یہاں جاتے ہیں، مرد تو وہاں جاتے، ہم کیا گھر میں ہی پڑی رہے، ہم گھر میں ہی بھرتی رہے۔ صبح سے لے کر رات تک اس عورت کی گود میں بچہ پلتا بڑھتا ہے کہ اگر عورت سمجھے تو اس معاشرے کو پاکیزہ بنانے، اور جو شخص کل بڑا ہو کر بازار میں آئے گا، سڑک پر آئے گا، اس کی بنیادی تربیت کی ذمہ داری اسلام نے اس عورت کے سپرد کی ہے۔ مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ تقسیم اسلام کی ہے، یہ تقسیم اللہ عز و جل نے فرمائی ہے۔ اے عورت، اسلام نے تیری عزت کی حفاظت کی ہے، اسلام نے تیرے ناموس کی حفاظت کی ہے، اور اسلام نے تجھے چادر اور چار دیواری کا وہ درس دیا ہے کہ جس درس کو اختیار کر کے آپ اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی ناموس اور اپنی مقام کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اگر یہ چادر اور چار دیواری ہی چبھے گی تو باہر کا ماحول اچھا نہیں۔